إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جس نے گمگشتہ راہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ ارتداد یعنی دین سے پھرنے کے عنوان سے آیات قرآنیہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان کے تحت آج کا خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ انسان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یقیناً
یہ دولت اور یہ احسان عظیم ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ کاش کہ موجودہ دور کے مسلمان اس اسلامی دولت کو بڑی عظیم دولت تصور کر لیں، چونکہ یہ نعمت موجودہ دور میں مسلمانوں کو موروثی ملی ہے، باپ دادا کی طرف سے ملی ہے، بغیر کسی محنت و مشقت کے ملی ہے۔ اس مناسبت سے موجودہ دور کے مسلمانوں کی نگاہ میں اسلام کی قدر و منزلت بہت زیادہ نہیں ہے، بس معمولی سی قدر ہے۔ اس نعمت کی قدر حضرت بلال حبشی سے پوچھئے، حضرت عمار بن یاسر سے پوچھئے، حضرت صہیب رومی سے پوچھئے، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھئے۔ شروع دور میں اسلام لانے والوں نے اس نعمت اسلام کی حفاظت کی خاطر کتنی دقتوں کو برداشت کیا تھا، کیسے مصائب و آلام سے دوچار ہوئے تھے، کس قدر پریشانیوں میں انہیں مبتلا کیا گیا تھا۔ ان سے پوچھئے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ آج جتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہمیں ملا ہے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ اسلام ہم سے چھینا بھی جا رہا ہے، اور ہم اسلام کو خیر بات بھی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ شروع دور میں مسلمانوں نے اسلام کو دل کی گہرائی سے قبول کیا تھا، حالات کی خرابی کے باوجود دین و ایمان کا چٹان بن کر ان کا مقابلہ کیا تھا۔ کفار و مشرکین کی جانب سے انہیں برگشتہ کرنے کی بے شمار کوششیں کی گئی تھی۔ اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی بے انتہا کوششیں کی تھی۔ ملحد و دہریہ قسم کے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو کسی سے پیچھے نہیں رکھا تھا اسلام کی مخالفت میں، چونکہ اہل ایمان نے ایمان کو سمجھ کر قبول کیا تھا، اسلام کی حقانیت کو جان کر گلے سے لگایا تھا۔ اس مناسبت سے ان کا دین سے پھیر دینا اور ارتداد کی طرف مائل کر دینا بڑا مشکل امر تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اہل ایمان سے کہا تھا، جس کی تلاوت آج ہم قرآن مقدس کی آیتوں میں کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے، جس طرح کا ایمان ہمارا مطالبہ ہے، اگر ویسا ایمان پیش کر سکو تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے مطالبے کے مطابق تمہارا ایمان مکمل نہیں اترتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان سے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد
ایمان و اسلام کے منافی حرکات و سکنات کو بجا لاتا ہے تو وہ انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کو آپ جیسے ایمانداروں کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ آپ کے بالمقابل دوسری جماعت کو تیار کر دے گا، دوسرے افراد کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا، پھر ان کی چند خوبیاں اور خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ آیت موجودہ دور کے مسلمانوں سے بھی پکار کر کہہ رہی ہے، اگر اسلام سے پھر جاؤ گے تو اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، نہ اللہ کا کچھ نقصان کر سکو گے، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ ہر دور میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی تدبیریں ہوتی رہی ہیں، حتی المقدور ممکن حد تک اہل ایمان کو ایمان سے دور کرنے کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، کفار نے بھی کیا، اہل کتاب نے بھی کیا۔ قرآن مقدس نے اس کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ کفار و مشرکین تم سے مستقل لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ تو سنو، مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان کفار و مشرکین کی ساری تگادو اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ اہل ایمان کو حتی المقدور ایمان سے پھیر دیا جائے۔ تو سن لو اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی انسان ایمان سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، مرتد ہو جائے گا، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو یاد رکھیے ایمان کے چھوڑنے کے نتیجے میں وہ انسان مرتد ہو گیا، اسلام سے آزاد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ مر گیا اس حالت میں کہ اس کا کفر برقرار تھا، ایمان ختم ہوا، مرتد ہونے کے نتیجے میں وہ کافر ہو گیا۔ اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکی، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے اچھے اعمال دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غور کیجئے، کفار و مشرکین کی جانب سے یہ کوششیں ہوتی رہی، چاہے مار پیٹ کر، چاہے گھر سے نکال کر، چاہے بیوی بچوں سے الگ کر کے، چاہے زمین و جائیداد پہ غاصبانہ قبضہ کر کے، اور چاہے لالچ دے کر کے اسلام سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے۔ قرآن نے کہا ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے کہ زبردستی تم کو اسلام سے پھیر دیتے تو ساری کوششیں کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب اگر ان کی کوششوں کے نتیجے میں تم دین سے پھر جاتے ہو
یا تم میں سے کوئی انسان ارتداد اختیار کرتا مرتد ہو جاتا، بددین اور بے دین ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہوگی، بڑے صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے، حج عمرہ کرتے اپنی زندگی پر گزار دی ہوگی، بے شمار دین کے اچھے اچھے اعمال بھی بجا لائے ہوں گے، لیکن اگر اس نے ارتداد اختیار کیا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت کے اندر بھی اس کے اعمال برباد۔ جب اعمال ہی نہیں ہے تو کہاں جائیں گے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا ایمان اگر صحیح سالم رہتا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے انسان کے اچھے اعمال کا اللہ کیا اعتبار ہوتا ہے، اور ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں وہ انسان جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایمان سے پھر جاتا ہے تو ان کے اچھے اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، جب ان کا نام اعمال اچھے اعمال سے خالی ہو گیا تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ کفار کی سازش تھی کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان سے پھیر دیا جائے۔ اسی سورہ بقرہ میں اہل کتاب سے متعلق بھی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حسد و عناد کی بنیاد پر اہل کتاب کی بھی دلی خواہش یہی ہے کہ جس طرح ہم آسمانی شریعت کے ماننے والے اور انبیاء و مرسلین پر ایمان لانے والے ہونے کے باوجود ہم ذلت و خواری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار نہیں رہ گیا ہے، اسی طرح ان مسلمانوں کو بھی ان کے دینی شعائر سے محروم کر دیا جائے تاکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ذلت و خواری سے دوچار ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے اکثر و بیشتر لوگ چاہتے ہیں، ودہ ان کی چاہت ان کی تمنا ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ یہ لوگ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف ڈھکیل دیں۔ حسدا من عند انفسہم، یہ جہنم کی طرف ڈھکیلنا، کفر کی طرف پھیرنا، اسلام سے برگشتہ کر دینا، یہ ان کی تمنا تھی۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ اپنے اندر جو حسد پال کے رکھے ہوئے تھے اسی حسد کا نتیجہ ہے۔ کیا حسد تھا بھائی؟ اللہ کی بڑی لاڈلی اور چہیتی قوم تھی بنی اسرائیل۔ سورہ بقرہ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے بے شمار ناز و نخرے کو برداشت کیا ہے، ساری چیزیں انہیں عطا کی گئی، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے اور اپنے رسولوں کی شان میں شرارتیں بھی کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پریشان بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں بھی کی، اور باقی انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی آئے ان کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں بھی رہی۔ یہ اہل کتاب جس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے دانہ دانہ کو ترسا دیا جاتا،
پانی کا ایک قطرہ اس کی سیرابی کے لیے چھوڑا نہیں جاتا، آسمان سے رحمت کا برکھا نہیں برستا، زمین سے غلہ جات پیدا نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نافرمانی کی، اور جب انہوں نے کہا تھا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں تو قوم عمالقہ ہے، بڑی طاقتور قوم، اس سے مقابلہ کرنے کی جرأت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تو اللہ نے 40 سال تک کے لیے ارض مقدس فلسطین کو ان یہودیوں پر داخلہ پر پابندی لگا دی، حرام کر دیا تھا، محرمۃ علیہم، ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات تو مل گئی تھی، میدان تیم ان کا قیام ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی لاڈلی اور چہیتی قوم ہے کہ رہنے کو مکان نہیں ہے تو بادل کو اللہ نے بہترین سائبان بنا دیا، کھانے کوئی سامان نہیں ہے تو اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، بلا مشقت کی وہ نعمتیں مل رہی تھی، کھا بھی رہے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے ناقدریاں بھی کی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی مار سے پتھر نے چشمہ جاری کر دیا۔ فرعون کے ظلم و استبداد میں گویا داخل ہو چکے تھے، اب نکلنے کا نام نہیں تھا، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی مار سے قدرت الہی سے اس میں راستے بنے، انہیں پار کرا دیا گیا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے آپ کو مبغوث بنا لیا، جس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اس کیفیت سے یہ دو چار ہو گئے، غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب نازل ہو، اس کیفیت سے دو چار ہو گئے، ذلت و خواری ان کا مقدر بنا دی گئی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آسمانی شریعت کے ماننے کے دعوے دار ہونے کے بعد اب ذلت و خواری سے دو چار ہو گئے، یہ مومنین بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لا کر اور آسمانی کتاب قرآن مقدس پر ایمان لا کر اسی طرح کی ذہنیت اپنے اندر پیدا کر لے جس طرح کی ذہنیت ہمارے اندر تھی، اور نتیجے کے طور پہ ذلت و خواری سے ہم دو چار ہو گئے، یہ بھی کفر کے مراحل میں داخل ہو کر ذلیل و خوار ہو جائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے پاس حق ظاہر ہو چکا تھا، ایمان لا سکتے تھے، لیکن صرف اس حسد کی بنیاد پر یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے، یہ عہدہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ وہ جان رہے تھے کہ بالکل صحیح نبی ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ نے کہا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَاتَّقُوا يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، درگزر کرو، معاف کر دو، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ سنا دے۔ پھر اللہ نے یہودوں کے خلاف ذلت و خواری کا فیصلہ سنایا، بنی قریظہ کو ان کے قلعوں میں ذبح کر دیا گیا، بنی نذیر کو گھر سے مکان سے نکال دیا گیا، وغیرہ ذالک، تفصیل انشاءاللہ کبھی آئندہ۔ اس کے فوراً بعد جو اللہ نے کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی ان سازشوں سے بچنا چاہتے ہو تو نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی قائم کرو۔ اندازہ لگائیے، اہل کتاب چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں بھٹکا دے، تمہیں مرتد بنا دے۔ اگر تم بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہو، مرتد ہونے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، قرآن میں اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ وہ صرف نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دو بڑے عظیم حقوق کی طرف اشارہ ہے۔ اقیم الصلاۃ کہہ کر اللہ کے حقوق قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور آتوا الزکوٰۃ کہہ کر بندوں کے حقوق کو سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے رہیے، ان یہود و نصارہ کے بھٹکانے کے باوجود بھی آپ بھٹک نہیں سکیں گے۔ اس کے باوجود اب اگر کوئی بھٹک ہی جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے سنو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم پھر ہی جاؤ گے، دین تم کو ملا ہے، دین سے بدظن ہو جاؤ گے، دین چھوڑ کے کسی دوسرا راستہ اپنا لو گے، تو اللہ کو کوئی غم نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری جگہ پر تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری ایسے نہیں ہوں گے۔ کفار و مشرکین یہ یہود و نصارہ نے اہل ایمان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی۔ انسان کب ان کی جماعت میں شامل ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، نماز روزہ تو کرتے ہیں، دین ایمان کی بات کرتے ہیں، اللہ اللہ تو کرتے ہی، ہمارا ان سے کیا رشتہ ناتا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کبھی قرآن مقدس کی ان آیات کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ سال ہا سال گزر جاتا قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ وہ جیسے اللہ کے بندے ہیں مستقل قرآن پڑھتے ہیں، 3 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے، ہفتے میں قرآن ختم ہوتا ہے، مہینہ میں قرآن ختم کر لیا جاتا ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی کہ قرآن مقدس کی آیت کو ترجمہ کی مدد سے بھی سمجھے۔ کیا کہا اللہ نے اس آیت میں؟ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ منع کیا اللہ نے دوستی کرنے سے، کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کا بعض کے دوست ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی دونوں رکھتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لڑنے کا انداز ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ اپنی اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے باوجود ایسا عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں۔ پھر یہی دونوں جب مسلمانوں کے خلاف میں کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک بن جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں جانا چاہتے ہو مسلم بننے سے کام نہیں چلے گا، یہودی بنو یا نصرانی بنو تب جنتی بنو گے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کا بعض کے دوست ہیں، یہودی نصرانی کے دوست ہیں، نصرانی یہودی کے دوست ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ دونوں تمہارے دوستی کے لائق نہیں ہیں، ان سے دوستی مت کرو، اور اگر دوستی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کی آیت میں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ،
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو انسان ان یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو گمراہ قرار دیا، یہودی پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائیوں کو اللہ نے گمراہی سے دوچار قرار دیا ہے، جس کی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ یہودی کے راستے پر چلا نہ نصرانی کے راستے پر چلا، ان دونوں کے راستے پر چلنے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے باوجود ان دونوں سے دوستی کا دم بھی بھرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو انسان ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ اگر کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے اسلام یا محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لانے کے نتیجے میں یہود و نصارہ بھی کافر ہو گئے، اب ان سے دوستی کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اور اسی آیت کے ایک دو آیت کے بعد اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے ایمان سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو کیا اللہ کو نقصان پہنچا دے گا؟ اللہ کی حکومت ہل جائے گی؟ اللہ کے بعض منسٹروں کا اس سے اخراج ہو جائے گا؟ اس کی کرسی ڈواڈول ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا کرے گا؟ اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہاری جگہ پر اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر اس قوم کی 6 صفتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اپنا گریبان جھانکیے اور اپنے اندر ان صفات کو تلاش کیجئے، اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہمارا آپ کا شمار کس گنتی میں ہوگا اب اندازہ لگا لیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ یحبہم ویحبونہ، 2 صفت، یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ ایک طرفہ محبت کا اظہار نہیں ہے، دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے۔ پہلی بات اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت میں اس کی تفصیل تھوڑی سی اس طرح ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کہیے ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری اتباع کے ذریعے سے اللہ سے محبت تم کرنا چاہتے ہو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر جو خطا اور غلطی تمہارے ذریعے سے صادر ہو چکی ہے ان غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ تو کیا فرمایا؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، یحبونہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ کس کی صفت ہے؟ ایمان سے پھر جانے والوں کے بعد ان کے بالمقابل اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا، ان کے اندر یہ 2 صفتیں اور پھر اس کے بعد کی 4 صفتیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، 2 صفتیں یہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، اسلام کی دولت سے مالا مال کرے گا، ان کی تیسری اور چوتھی صفت یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور یہ کفر و شرک کرنے والے افراد کے ساتھ بڑے گرم ہوں گے۔ ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم،
رزم حق و باطلۃ فاولاد مومن، یہ مومن کی شان بدلائی گئی، اس اہل ایمان کی پہچان بدلائی گئی، ان کی اس خوبی کا تذکرہ کیا گیا جس میں یہ بات شامل ہے کہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں، مومنوں سے لڑنا بھرنا نہیں ہوگا، ان کے لیے اپنے بازو کو نرم کر کے پیش کریں گے، ان کے سامنے جھک کر ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں گے، اپنی جانب سے کسی قسم کی سختی نہیں ڈالیں گے، بلکہ کفار و مشرکین کا جب معاملہ آئے گا بالکل ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، رکھنے رکھانے کی حد تک تو دوستی قائم ہو سکتی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ رازداری والی دوستی، جس کو ہم جگری دوست کہتے ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ بنا ہوا ہے، آپ کی خوشی غمی کے سارے پروگرام میں ان کی شرکت ہوتی ہے اور ان کی بیہودہ رسم و رواج بھی آپ شریک ہو جاتے ہیں، ایسی دوستی کرنے کی یاد نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا کر لیا آپ اسی میں سے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں پہ بڑے نرم ہیں اور کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ اس کے علاوہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد کا لفظ سنیے، پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، اب کیا ہوگا؟ نکال دیجیے قرآن مقدس ان آیتوں کو، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اس جہاد کرنے کے راستے میں ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچتے ہیں۔ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد سیف تلوار بھی ہے، وہ اخیر کا مرحلہ ہے، ہم اخیر کے مرحلے میں پہلے آتے ہیں اور جہاں شروعات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی جہاد ہے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، رسم و رواج میں اس طرح ڈوبا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب میں چلے آئیے، وہ دیوسیت کا سارا نظام نظر آتا ہے، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، تہجد گزاری بھی کرتا ہے، ذکر اذکار کی محفلیں بھی سجاتا ہے، بار بار اللہ اللہ بھی کرتا ہے، چھوٹی موٹی شادی کے پروگرام میں شرکت کیا، بیٹی کے دوپٹے اڑے ہوئے ہیں اور بیوی بغیر برقع کی ناچری ہوتی ہے، یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے۔ آخر یہ لیا ہم نے کہاں سے؟ ان کی نقالی ہم نے نہیں کی ہے، یہاں برقع بھی آپ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا جہاں آپ کو برقع میں رہنا چاہیے وہاں برقع اتار کے پھینک دیتی ہے، اور جہاں سادہ سودی لباس میں رہنا چاہیے وہاں برقع چڑھائے رہتی ہے۔ یہ بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، جھڑ رہی ہے، آپ کی لٹک گئی ہے، کوئی آدمی آپ کی طرف نظر کرے گا بھی نہیں تو اپنا عیب چھپانے کے لیے برقع لگا کے رکھا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر میک اپ کر لیجئے، کالی کلوٹی بھی بڑی حسین و جمیل دکھائی دے، اور اس کے بعد جس میں کہ ان اعضاء و جوارح کو انسان کھول کے بھی رکھے، اور اس کے بعد برقع تو نام و نشان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، روزہ داری بھی ہے، اور سارے افراد ہیں کہ یہ بالکل خراب غلط ہو رہا ہے، صرف بولنے کے حد تک غلط ہوتا ہے۔ اور یہ فقیروں کی طرح لے کٹورا مانگ بھی کی جو صورتحال ہوتی ہے، دعوت دیا، بلایا، کھلانے پلانے کے لیے آئیے، لیکن کٹورے لے کے بھیک مانگی آپ۔ انما یاکلون کما تاکل الانعام، یہ ویسی کھاتے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جانور بیٹھا رہتا ہے، اس کے ناد میں کھانا رکھیے، وہ اٹھ جاتا ہے تب کھانا کھاتا ہے، بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا ہے۔ شادی بیاہ کے پروگرام میں چلے آئیے، کرسیاں سنبھالے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے انسان ٹوٹ پڑتا ہے، دوڑتا ہے اسی جانور کی طرح اور کھڑے ہو کے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جانور آپ بنیے، کفار مشرکین کا شیوہ آپ نہ اپنائیے، یہود و نصارہ کے طرز عمل پر زندگی آپ گزاریے، اور اس کے بعد سینہ ٹھوک کے کہیے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں بھی جہاد کی ضرورت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔
ایسے انسان کے بارے میں قرآن نے کہا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان لوگوں کے بالمقابل کھڑا کیا ہے جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، اب انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح حقیقت حال کو سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔